کرنے والے، اللہ کے محبوب کی آمد پر اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے والے اور اس کی تعظیم کرنے والے اور وجود مصطفیٰ کو اپنے لیے نعمت کبریٰ سمجھنے والے اور مصطفیٰ کا جشن منانے والے اور صرف ایمان والے ہوں گے۔ اللہ نے احسان بھی ایمان والوں پہ کیا، کیونکہ اللہ کے علم میں ہے کہ جو مصطفیٰ کے احسان کو مانے گا، مصطفیٰ کی نعمت کبریٰ کو مانے گا، وہ صرف مومن ہی مان سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ چرچا صرف مومن ہی کرے گا، سبحان اللہ۔ چرچا صرف نعمت صرف مومن ہی تسلیم کرے گا۔ اب دوسری بات یہ ہے، ایک نقطہ تو یہ ہو گیا کہ کائنات کی طرف بھیجا ہے تو احسان کائنات پہ ہونا چاہیے، مومنوں پہ خاص کیا تو کہا جو وجود مصطفیٰ کو نعمت کبریٰ سمجھ کے اللہ کا شکر ادا کریں گے وہ ایمان والے ہی ہوں گے۔ دوسری بات، اللہ نے اور بڑی نعمتیں دی، اللہ نے اور بڑی نعمتیں دی ہیں۔ انسان کا جسم ہے نا، انسان کا جسم پورے کا پورا نعمت ہے۔ بندے اج بھی کہیں آندے نے آکھی اللہ دا شکر ادا کرو، آکھیا میں تے ماڑا میرا تے کام ہی نہیں چلتا، شکر کا ادا کریے۔ میں کہتا ہوں کہ بندے کا جسم سلامت ہونا تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اج کسی صحیح بندے نو آکھو بھاویں غریب ہے، انہوں آکھو دو اکھاں دے دے تو 2 کروڑ روپیہ لے لے، دے گا؟ کہے گا نہیں جی نہیں، مینوں اللہ نے بڑی بڑی نعمت دیتی ہے، میں 2 کروڑ روپیہ کی کرنا ہے جو میری آنکھاں ہی ٹوٹ جا۔ اگر کسی بندے کو اپنا دل دے دے، اپنا گردہ دے دے، انہیں پیسے لے لے، کوئی دے گا؟ نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں پھر بھی احسان نہیں جتایا۔ آدم کو اسماء کا علم دے کر بھیجا، احسان نہیں جتایا۔ حضرت خضر کو علم لدنی دے کے بھیجا، احسان نہیں جتایا۔ حضرت عیسیٰ کو 4 معجزے جو اس علاقے میں مشہور تھے دے کر بھیجا، احسان نہیں جتایا۔ اللہ نے حضرت یوسف کو خوابوں کی علم کا علم کی تعبیر کا علم دے کے بھیجا، احسان نہیں جتایا۔ اللہ نے داؤد کو صنعت لکو سلکو، صنعت کا اور زراعت کا علم دے کے بھیجا، زرع کا علم دے کے بھیجا، احسان نہیں جتایا۔ سوال اللہ کی بارگاہ میں یہ گناہگار کرتے ہیں، مالک اتنی نعمتیں دی، احسان نہیں جتایا۔ اولاد دی ہے، احسان نہیں جتایا۔ ماں باپ دیے ہیں، احسان نہیں جتایا۔ بیٹی دی ہے، احسان نہیں جتایا۔ بیٹا دیا ہے، احسان نہیں جتایا۔ آدم کو اسماء کا علم دیا ہے، احسان نہیں جتایا۔ عیسیٰ کو 4 مشہور معجزے دیے ہیں، احسان نہیں جتایا۔ خضر کو علم لدنی دیا ہے، احسان نہیں جتایا۔ یوسف کو خوابوں کی تعمیر کا علم دیا ہے، احسان نہیں جتایا۔ اتنی نعمتیں دی ہے، احسان نہیں جتایا۔ جواب قدرت یہی آئے گا کہ لوگ لوگوں کو اپنی عزتیں دیتے ہیں، لوگ لوگوں کو اپنا مال دیتے ہیں، لوگ لوگوں کو اپنی جائیداد دیتے ہیں، لوگ لوگوں کو اپنی گاڑیاں دیتے ہیں، لیکن محبوب کسی کو کوئی نہیں دیتا، اپنا محبوب کسی کو کوئی نہیں دیتا۔ میں نے اپنا محبوب اے میرے بندے تمہیں دے دیا ہے، محبوب دیا ہے، احسان ہی پہ چکا۔ سبحان اللہ۔ کہاں میں اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی، یہ 2 باتیں میں نے اس حوالے سے عرض کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حضور کے آنے پر اللہ نے احسان مختلف وجوہات کی بنا پر جتایا ہے۔ حضرات محترم دیکھیں، قرآن ہے نا، قرآن اس کے ایک ایک لفظ سے روشنی پھوٹتی ہے، بلکہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ رسیہ کے درود متمنی دعا کے ہیں، ہم رہنے والے وادی ذکر و ثنا کے ہیں، قرآن کے حروف سے پھوٹے جو روشنی اس میں تمام رنگ میرے مصطفیٰ کے ہیں۔
हम तो कहते हैं कि आज लोग कहते हैं ना जी मिलाद, पर कल की बात है, मैं इशा टाइम जाना था कच्ची फतोमंड बयान करने, तो उससे पहले एक भाई ने मुझे व्हाट्सएप पे इतनी लंबी गर्दान लिख के भेज दी, हजरत जी इसका जवाब दें। जवाब क्या था? वो यही रटी रटाई गर्दान जी, हजूर की जिंदगी में इतनी दफा आया तो क्या हजूर ने मनाया, सहाबा की जिंदगी में आया तो उन्होंने मनाया, इमाम आदम ने मनाया, इमाम अरबा ने मनाया। तो मैंने उससे ठीक ठाक जवाब दिया और मैंने कहा मैं बयान करके आलमा, फिर मैं तेन फोन करके दसांगा सहाबा भी मिलाद मनाया ते हजूर दी आमद तो पहला, नबी पाक दी आमद तो पहला नबियां ने भी हजूर दी आमद का जश्न मनाया। मैं कहता हूँ किबला शाह जी हजूर की आमद से पहले हजूर का नाम भी था और हजूर की पहचान भी। ये भी इंशाल्लाह सारे दार ला दिया बना को सुभान अल्लाह। हजूर की आमद से कबल हजूर का नाम भी था, पहचान भी थी। लोग पूछेंगे उसामा कादरी तेरे इस दावे पर कोई दलील है? तू कहता है नबी की आमद से कबल हजूर का नाम भी था, पहचान भी थी। मैंने कहा उठा कुरान दूसरा सिपारा है, पहले रुकू की सेकंड लास्ट आयत है। अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम व इन्न फरीक़म मिनहुम लयक्तुमूनल हक़्क़ व हुम यअलमून। अल्लाह फरमाता है जिनको हमने किताब दी, जिनको हमने किताब दी। शाह जी थके ने उन्हां दे चाह पीनी है, तुसी ते मेरे हल वेखो, तुहाडे वास्ते इंशाअल्लाह तबर्रुक रखिया है और सरकार दे लंगर च रब रखियां शफावां ने, हर बंदे नूं नसीब नहीं हुंदा। कल शाह जी मेरी मस्जिद च जुम्मे तो बाद महफिल मला सी, उत्तों थल्लों मस्जिद भरी हुंदी है। मैं कहा जी सलाम होवे, सलाम तो बाद एक साडे नाथ खाने वो आए हैं, मैं कहा उन्हां दी नात होएगी ते फिर लंगर तकसीम होवेगा। ते मैं वेखिया पूरी मस्जिद भरी सी, लेकिन जो लंगर दी वारी आई ना ते थल्लड़ा ही हाल रह गया, बाकी उतला हाल ते सेन वाला हाल खाली हो गया। ते मैं उत्थे भी ये गल आखी, मैं कहा मैं जुम्मा दी जमात करा के आख्या मैं सरकार दे मिलाद दा लंगर लैके जाया जे हर बंदे नूं नसीब नहीं हुंदा। फिर उरले परले जिन्ने आए हैं वो ते टुर गए ते नबी पाक दे मिलाद दा लंगर हजूर दे गुलामा ले लिया। और साडा अकीदा है कि साडा नजरिया है कि सरकार दे लंगर विच रब रखियां शफावां ने कि राज के तू खाया कर तेनू रंग लग जावन। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम मैंने कहा नबी की आमद से पहले हजूर का नाम भी था और पहचान भी थी। एक दफा तुसी भी आखो नबी की आमद से कबल हजूर का नाम भी था, नाम पहचान भी थी। इस पे मैं पहली दलील पेश कर रहा हूँ। अल्लाह फरमाया अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, असी जिन्हां नूं किताब अता की थी। शाह जी जानदे ने उलमा तैयार करदे ने इत्थे अलिफ लाम अल किताब ते इस्तिगराक दा कि जिन्हां नूं असी तौरात ज़बूर अंजील अता की थी ओ लोग यारिफूनहु जानदे ने। किनू जानदे ने? यारिफूनहु जरा हु है ना एंड ते तवज्जो करया जे कुछ इल्मी गल्लां भी हुंदियां ने इंशाअल्लाह तुहाडे दिलां दे अंदर समाएगी, लेकिन मैं पंजाबी च आ रहा हौली हौली तुहाडे जोग दे मुताबिक। यारिफूनहु वो उसको पहचानते हैं और ज़मीर अगे हु दा मतलब है उसको, मालिक किसको। तफसीर उठा के देखो, तफसीर सावी आसिया अल जलालैन और विच इबारत लिखी है, फरमाया यारिफूनहु जिन्हों अहले किताब जानते ने, ज़बूर वाले जिन्हों जानते ने, जिन्हों अंजील वाले जानते ने, जिन्हों तौरात वाले जानते ने। यारिफूनहु हबीबे की प्रिया की जात है। सुभान अल्लाह। माया को हबीबे की प्रिया की जात है तो फिर किवें पहचान देनी? तमा यारिफूना अबनाअहुम, जैसे वो अपने बच्चों को पहचानते। पुत्र नहीं भूल सकता भावे 25 साल बाद ही मां नूं मिले। मां प्यो नूं अपने बेटे की पहचान हुंदी है
آخیا جویں اپنے پتراں نوں پہچاندے نے اہل کتاب انج نبی پاک نوں بھی پہچاندے نے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ آخیا انہاں وچوں ایک گروہ ایسا ہے ایک فرقہ ایسا ہے جڑا حق نوں چھپان والا ہے وَهُمْ يَعْلَمُونَ انہاں نوں پتہ بھی ہے نبی پاک آئے نے حضور دی ولادت ہو گئی ہے وہ خاتم الانبیاء نے انہاں تے ایمان لے کے آنا پھر بھی حق چھپاندے نے جڑے حق چھپاندے نے انہاں دی مذمت قرآن نے بیان کیتی ہے سنی ہمیشہ حق چھپاندا نہیں بلکہ نبی دا جسم منا کے حق دسدا ہے کہ حق یہی ہے کہ نبی آیا بھی نہیں تذکرے اللہ نے پہلے ہی کروا چھڑے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ حق جاری زندہ باد نبی آئے نہیں ذکر پہلے شروع ہو گیا ہے سبحان اللہ ایک ہو رہا ہے اتنا بڑا سبحان اللہ محبت نہ کھو سبحان اللہ سبحان اللہ پہلا سپارہ سورت بقرہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فرمایا ان کے پاس وہ رسول تشریف لے آئے جو تصدیق کرنے والے ہیں مصدق تصدیق کرنے والے ہیں ساری آیت کے آخر میں آتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ایک کافر جڑے لوگ سن نبی پاک نہیں آئے بلکہ برادران توجہ کرے یہ تسی اج کلے ہی نہیں پہ ذکر مصطفیٰ پہ کر دے علیہ حضور دا ظاہری ظہور ہویا نہیں نبی پاک دی آمد دا ذکر کتھے کتھے ہویا ہے اسی کہنے قرآن پڑھیا کرو لیکن بریلی دے تاجدار دا پڑھیا کرو سانے کئی بندے ایویں الجھ پیندے ہیں او جی قرآن ہی پڑھنا ہے نا جیدہ مرضی ترجمہ پڑھ لئیے میں کیا قرآن اپنی جگہ سچ ہے قرآن اپنی جگہ حق ہے لیکن ترجمے جو لوگ بڑے بڑے ڈنڈی مار جاندے جے اس لیے جدوں بھی قرآن دا ترجمہ اپنی بیٹیاں نو شادیاں چ دیو تے اگے پیچھے آ بھی جدوں مطالعہ کرو قرآن ترجمے والے قرآن دا تے امام احمد رضا دا پڑھیا جے دجیاں تے بڑے بڑے وچ مفہوم غلط کیتے نے تے بڑی بڑیاں عبارتاں دے غلط مفہوم بیان کیتے نے اعلی حضرت آپ دا قرآن پڑھ کے دیکھو ترجمہ کنز الایمان پڑھ کے دیکھو خالی قرآن دا نور نہیں ملے گا بلکہ اس کے مصطفیٰ بھی سینے میں داخل ہو جائے جو کافر تھے نبی کی آمد سے قبل اللہ سے دعائیں مانگتے تھے یا اللہ جو آخر میں آنا ہے اس کے صدقے ہمیں باطل قوم پہ فتح عطا نبی کے وسیلے سے کافر دعائیں مانگتے تھے میں نے کہا جب نبی پاک آگے تو کئی کافروں نے انکار کر دیا عبداللہ بن سلام مسلمان ہو گئے اور اہل کتاب کے بڑے بڑے عالم راہب مسلمان ہوئے لیکن جب امام الانبیاء تشریف لے آئے اس سے قبل کافر نبی پاک کی آمد سے قبل حضور کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے جب عبداللہ بن سلام نے کافروں کو دعوت اسلام پیش کی کہنے لگے اسی ایمان نہیں لیانا آکھیا ہون کی ہویا جی پہلوں تے انہاں دے وسیلے نہ دعاواں پہ مانگدے سو انہاں دی ایمان نہیں لیانا یا اللہ نے قرآن اتاریا اس قرآن دے اندر یکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا پتہ چلیا وسیلے دے قائل تے نبی پاک دی آمد تو پہلا اہل کتاب ہی صاحب کہ آج رولا پہ گیا ڈائریکٹ ہی منگنا ہے بیچ کوئی وسیلہ ہو گیا تو شرک ہو جائے گا جنہاں نے شرک دی تعریف نہیں آتی وہ بھی آندے نے شرک ہو جائے گا حتیٰ کہ نبی کی آمد سے قبل اہل کتاب ہی نبی کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے اور ہمارا تو عقیدہ اور وطیرہ ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے اللہ نے ہمیں اولاد دی اللہ نے ہمیں نماز دی اللہ نے ہمیں قرآن دیا اللہ نے ہمیں روزے دیے اللہ نے ہمیں زندگی دی اللہ نے دنیا کی ہر نعمت دی ہمیں قرآن ملا تو مصطفیٰ کا صدقہ ملا ہمیں رحمان بلکہ ہمیں تو رب کی توحید کا اگر کسی نے پتہ دیا ہے تمہیں آمنہ کے لال نے بتایا ہے قل هو اللہ احد اے محبوب کوئی اعلان کر دے وہ اللہ ایک ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے جو بریلی کے تاجدار نے قرآن کی آیت پڑھ کے سنایا تھا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی
آتا ہے رضا سبحان اللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ حضرت محترم جو بھی ملا ہے جس کو ملا ہے جتنا ملا ہے سب حضور کے صدقے ملا سارے کو بے شک حضرت گرامی یہ قرآن کی ایک دو آیتیں پیش کی تھوڑا سا آگے آپ کو لے کے چلنا چاہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خود بھی اپنا میلاد بیان کیا یہ جو طریقہ ہے نا مرور زمانہ کے ساتھ زمانہ گزرنے کے ساتھ انداز بدل جاتا ہے باقی ذکر پہلے بھی تھا ذکر اب بھی ہے اور قیامت تک رہے گا انداز بدل جانے سے کام غلط نہیں ہو جاتا ہو شریعت کے دائرے میں رہ کے میں نے تو جمعے میں کہا تھا کہ بھائی یہ جو میلاد کی آپ لیٹنگ کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوشی ہوتی ہے یہ فضول خرچی نہیں ہے کئی بندے ایسے حدیثیں پڑھتے ہیں اللہ خیر فی الاسراف کئی بندے فضول خرچی ہے ہم دعا میں کہتے ہیں اللہ خیر فی الاسراف نبی پاک نے فرمایا بھلائی کے کام میں خرچ کرنا یہ اسراف نہیں فضول خرچی نہیں تے اے نبی پاک دی آمد دے جشن اندر حضور دے میلاد اندر آمینہ دے لال دی ولادت خوشی اندر حضور دے جشن اندر انہیاں لیٹاں تے انہاں جشن منانا اس نال وڈا خیر والا کام کیڑا ہو سکدا اس نال وڈا خیر والا کام کیڑا ہو سکدا نبی پاک منبر پہ جلوہ فرما تھے صحابی آئے حضور کے شجرہ نسب کے بارے میں سوال کیا نبی پاک نے فرمایا انی عند اللہ مکتوب وانا خاتم النبیین وساخبرکم باول امری انا دعوت ابراہیم وبشارت عیسی ورؤیا امی التي رأت حين وضعتنی قد خرج لها نور فقد اضاء لها منه قصور الشام سبحان اللہ وہ بنا کو سبحان اللہ سبحان اللہ ترجمہ بھی تو ہم سنانے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی ولادت کا ذکر خود کیا ہے بلکہ تو ہم تو جو آیت پڑھتے ہیں نا وہ والی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم پہ درود پاک بھیجتے ہیں توجہ کرنا ذرا مہربانی کرو نبی پاک پہ درود پاک اللہ اور اس کے فرشتے بھیجتے ہیں قبلہ شادی سوال پیدا ہوا کہ یہاں پہ علن نبی کہا علی محمد بھی کہہ سکتا تھا خالق علی رسول بھی کہہ سکتا تھا لیکن بڑی قابل غور بات ہے ہم جو درود بھیجتے ہیں یہ کب سے شروع ہے اگر اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی محمد کہتا تو محمد نام صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت رکھا گیا جب حضور کی ولادت ہوئی اور یا ایھا الرسول اس وقت کہا گیا جب نبی پاک کو تبلیغ اسلام کے لیے اللہ کی طرف سے آرڈر آیا علن نبی کہا سوال نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہاں پہ اللہ نے علی محمد نہیں کہا اللہ نے یہاں پر علی الرسول نہیں کہا علن نبی کیوں کہا جواب حدیث کی صورت میں آتا ہے فرمایا کنت نبی و آدم بین الماء والطین اگر ہم کہتے علی محمد تو لوگ کہتے یا حضور کے درود ادو شروع ہو جائے جب انہاں دی ولادت ہوئی اگر کہتے علی الرسول تو لوگ کہتے یا حضور کے درود ادو شروع ہو جائے جب انہاں نے تبلیغ اسلام واسطے حکم ہوا علی النبی اللہ نے فرما کے یہ بتا دیا حضور فرماتے ہیں کنت نبی و آدم بین الماء والطین میرے تے درود ادو دا شروع ہے جب آدم علیہ مٹی تے غارے کے درمیان سن ادو بھی اللہ کے فرشتے میرے تے درود درود حضور دے ادوں دا شروع ہویا ہے کنت نبی محمد کہتے تو پھر بھی کچھ لوگ کہتے جی محمد کے نام ولادت رکھیا گیا تو درود بھی ولادت تو شروع ہویا ہے رسول کہتے تھے پھر کہندے تبلیغ اسلام دا جدوں حکم ہویا او تو شروع ہویا ہے اللہ نے نبی کیا پھر حضور نے وضاحت کر چڑی نبی تو کیا کہ کنت نبی میں تے ادوں دا نبی ہاں جدوں آدم مٹی اور غارے کے درمیان تھے پتہ چلا حضور پہ درود تب کا شروع ہے آدم بنے نہیں اللہ پہلے ہی درود بھیج رہا ہے
حضرات محترم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلکہ قرآن کی طرف پھر آتے ہیں. واقعات بھی بڑے سارے مجھے آتے ہیں لیکن میں اب ذرا قرآن حدیث سے باہر نہیں جانا چاہتا کہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر 2 نبیوں کی ولادت کا ذکر کیا ہے اور ولادت کے ذکر کے ساتھ سلام بھی بھیجا ہے. اور جتنا بھی آپ قرآن پڑھ کے دیکھ لیں, قبلہ شاہ جی بیٹھے ہیں, مجھ سے سینئر ہیں ہر لحاظ سے, اور سید کا ادب ایسے ہی واجب ہے, فرض ہے جیسے نماز فرض ہے. حضرت محترم قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں. حضرت عیسیٰ کی جب ولادت ہوئی, مجھے یہاں پہ ایک اور نقطہ یاد آ رہا ہے جو میری حدیث کے ساتھ تطبیق رکھے گا. جب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی, ملک برادران توجہ کیجئے گا کہ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا سلام علیہ ولید. تو اس کا مفہوم قرآن کی آیت کا یہ ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کی جس دن ولادت ہوئی اس دن ان پر سلام بھیجا. جب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی نا, سورۃ مریم پڑھ کے دیکھیں 16واں سپارہ ہے, اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ جب حضرت مریم کی ولادت ہوئی تو بڑے سارے لوگ اس وقت وہم میں پڑ گئے, کیونکہ من نفخت فیہ من روحی, ولادت کا ذکر حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. جب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی قبلہ شاہ جی, لوگوں نے اعتراض کرنے شروع کر دیے. کسی نے کہا یا اخت ہارون, اے ہارون کی بہن, تو نے یہ کیا کیا؟ کبھی باپ کے بغیر بھی بچے پیدا ہوتے ہیں, کبھی باپ کے بغیر بھی بچے پیدا ہوتے ہیں, یہ بچہ کہاں سے لے آئی؟ حضرت مریم سلام اللہ علیہا آپ کہنے لگی مجھ پہ اعتراض کرنے والوں فاشارت الیہ, اجڑا میرے جھولی دے وچ 3 دن دا پتر عیسیٰ ہے نا, اے کوئی پوچھ لو میں کیویں آیا, اے کوئی پوچھ لو میں کیویں آیا وا. سوال اے وے 3 دن دا پتر ہوئے, جھولی چ چکیا ہوئے, تے میں کہاں شاہ جی میرے کو پوچھو یہ کیویں آیا ہے. مجمع چ کوئی بندہ میری تائید نہیں کرے گا, کہے گا حضرت صاحب تسی یہاں مجنون ہو, پاگل ہو, یا تانوں علم غیب ہے, یا تانوں علم غیب ہے. سیدھے گناہگاراں میں مثال دے رہا ہوں بلا تشبیہ و بلا تمثیل. حضرت مریم نے کہا فاشارت الیہ, اجڑا میرا چولی اندر 3 دن دا پتر عیسیٰ ہے نا, انہاں کو پوچھو. تو جدوں حضرت مریم نے ایک گل آکھی, لوگاں نے کہا بغیر باپ کے بیٹا کیسے آ گیا؟ حضرت مریم نے کہا فاشارت الیہ, اشارہ کر کے کہا میری گودی میں جو ہے ننھا عیسیٰ علیہ السلام, ان سے پوچھو. سامنے مجمع کے اندر وہی بندے اٹھ کے کھڑے, قالوا کیف نکلم, یہ کیسے کلام کرے گا؟ اے 3 دن دا پتر کیویں بولے گا؟ ساری سمجھ اندر نہیں آتا. اتنی دیر میں اللہ نے حضرت عیسیٰ کو گواہی عطا فرمائی. 3 دن کے عیسیٰ بول کر کہنے لگے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اور سامنے میری ماں دے تہمت لگانے والے, میری ماں پاکیزہ ہے, میری ماں طاہرہ ہے, میری ماں مطہرہ ہے, میری ماں پاک ہے, میری ماں دے تہمت نہ لگاؤ. انی عبد اللہ, میں اللہ دا بندہ ہوں. آتانی الکتاب, میں نے اللہ کتاب ہی دیتی ہے. وجعلنی نبیا, اللہ میں نے نبی نہیں بنایا ہے. بندے آنے نے 40 سالہ کے بعد پتہ لگا ہے کہ نبی پاک نے کہ میں نبی ہوں. میں نے کہا جو عیسیٰ حضور کی اقتداء میں نماز پڑھنے والے ہیں, امام الانبیاء کے مقتدی عیسیٰ ہیں, ان کو پنگورے کے اندر پتا ہے کہ میں نبی ہوں, تو پھر امام الانبیاء بھی جانتے ہیں میں رب کا حبیب ہوں. سبحان اللہ. جب 3 دن کا عیسیٰ یہ بتا سکتا ہے میں اللہ دا نبی ہاں, تے عیسیٰ علیہ السلام نے نماز پڑھی امام الانبیاء دی ابتدا چ, تے حضور نو نہیں پتا کہ میں امام الانبیاء بن کے آیا. لوگ تے آندے نے نبیاں نو غیب نہیں, ترازو لے کے بیٹھ گئے. اسی آنے ہاں نبی تے نبی نے, نبیاں دی ماں نو بھی پتا ساڈا پتر نبی بن کے آیا ہے. ولادت کا ذکر قرآن میں ہے.
نبی پاک نے فرمایا انی عند اللہ مکتوب انا خاتم النبیین اساخبرکم باول امری میں تمہیں اس پہلے کام کی خبر دیتا ہوں انا دعوت ابراہیم جب ابراہیم نے دعا کی میں اس دعا کا ثمرہ ہوں اور بشارت عیسیٰ جس کی بشارتیں عیسیٰ دیتے رہے میں وہی امام الانبیاء ہوں ورؤیا امی التي رأتنی ودعتنی اضاء لها منها قصور الشام حضور نے خود فرمایا جب ولادت ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ آپ نے سنا بھی ہوگا پہلے قبلہ شاہ جی سے کہ جب امام الانبیاء اپنی والدہ محترمہ کے بطن اطہر کے اندر تشریف لائے، جب تشریف لائے نا ہوا کیا کہ پہلے مہینے آدم آگے، دوسرے مہینے شیش آگے، چلتا رہا سلسلہ 9 مہینے تک۔ حضرت نزہت المجالس کی روایت ہے، علامہ عبدالرواز صفوری نے اس کو لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ 9 مہینے تک نبی بشارتیں دیتے رہے۔ جنہ دی آمد تے نبی بشارتاں دین تے مبارکاں دین، غلاماں دا تے چوکھا حق باندا ایک دوجے نوں مبارک بادا دین۔ حضور کی آمد میں مبارک باد دینا، یار تینوں مبارک ہوئے آج جس میں میلاد النبی، یہ انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کا طریقہ ہے۔ حضور نے خود بیان کیا اور فرمایا کہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب حضور کی ولادت ہوئی نا، حضور کی ولادت مشرق والے جانوراں نے مغرب والیاں نوں تے مغرب والے جانوراں نے مشرق والیاں نوں مبارک باداں دتی۔ تے جے جانور جنہاں چ عقل کوئی نہیں ہوندی او نبی پاک دی آمد مبارک باداں دین، تے جنہاں نوں عقل دتی ہے جے او نہ دین تے جانوراں تو بھی بدتر ہیں۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، اے او جے لوگ نے۔ میں اپنے عقیدے کا بڑا پکا رضوی ہوں، کسی کو ٹارچر کرنا میری ذمہ داری نہیں، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت یہ کوئی ریت کا ٹیپا نہیں کہ ہوا آئے گی تو اڑا کر لے جائے گی۔ اللہ کے فضل سے اہل سنت سے ایک عقیدے پر رب کا قرآن بھی گواہ ہے، محمد کا فرمان بھی گواہ ہے۔ کیا بات ہے واہ! حضور نے فرمایا میری والدہ محترمہ کے بدن سے نور نکلا، مشہور روایت نور نکلا۔ کیا نکلا؟ یہ ایک شعر میں بھی ترجمہ پڑھ دیں، موبنا کو سبحان اللہ۔ نور ازلی سما پیا غائب اندھیرا ہو گیا، نور میں من والے بابا جو بلند کرے، نور ازلی سما پیا غائب اندھیرا ہو گیا۔ اگلا مصرع سارا لا کر اندر پڑھنا، مدینہ والا آ گیا، تھا سویرا ہو گیا، مدینہ والا آ گیا، تھا سویرا۔ میں کسی بندے دی مجمع چ بالخصوص اہل سنت مجمع اندر ہی کسی بندے دی میں انسلٹ نہیں کرتا کہ فلانا نہ بولیا کہ لت ٹوٹ جائے گی، حضور دا ہر غلام ہی ساڈے سر دا تاج ہے۔ لیکن میں شبیر شاہ صاحب دی گل یاد آ گئی، انہاں آکھیا جی میں انہاں دی تقریراں تے سندا نہیں، لیکن بہرحال لنگدا